آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ بشریٰ عمران صاحبہ کیسی ہیں اس وقت؟ ان کا فریم آف مائنڈ کیسا ہے؟ بنی گالہ سے جیل منتقل ہونے پر اب وہ مطمئن ہے؟ شفا، تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا اینڈ گیونگ می اے چانس ٹو ٹاک اباؤٹ بشریٰ عمران خان. میں بھی ریسنٹلی کچھ خبریں دیکھ رہی تھی آف کورس آن دا سیل آؤٹ میڈیا چینلز اینڈ نیوز پیپرز کہ جی وہ پریشان ہیں، اور انہوں نے کسی کو کہا کہ جی مجھے جلدی نکالو، اور یہ بھی کہ جی ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کا جو ہے وہ جائز ہے. تو فرسٹ آف آل تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ماشاء اللہ جس طرح کا ان کا مضبوط ایمان ہے، بلیف ہے رب کی ذات پہ، تو وہ ان مشکلات سے گھبرانے والی نہیں ہے انشاءاللہ. تو استقامت کے ساتھ کھڑی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. جیل میں جو خان صاحب کا جیسے لیونگ کنڈیشنز ہیں اسی طرح ان کی بھی ہیں، کوئی ان کو ایسی خاص رعایت نہیں دی گئی. جیسے خان صاحب نے بتایا سب کو کہ جس طرح کے کمرے اور جس طرح میں ان کو رکھا جاتا ہے اسی طرح بشریٰ عمران کا بھی ہے. ان کو بھی ایک سائڈ پہ آئسولیٹڈ کمرہ ہے، باقی جیل کی خواتین کے ساتھ نہیں رکھا جاتا. تو وہ تو یہی کہیں گے کہ سب کے جی حفاظت کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہی سالٹری کنفائنمنٹ ہے. لیکن جب میری فیملی کے تھرو ان کا میرے ساتھ پیغام آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو اس تنہائی میں اپنے آپ کو رب کے اور قریب محسوس کرتی ہوں، تو میرے پہ اس کا کوئی ڈپریشن یا کچھ ایسا میں نہیں فیل کرتی ہوں. اللہ کا بہت شکر ہے. اور میں تو جو عبادت میں وہ اپنا ٹائم پہلے بھی زیادہ تر عبادت میں ہی گزارتی تھیں، تو ابھی بھی عبادت کرتی ہیں، اسی میں ان کا ٹائم گزرتا ہے. تو بس یہ ہے کیا جو، لیکن الحمدللہ کوئی نہ ڈری ہوئی ہے، نہ گھبرائی ہوئی ہے، نہ ڈپریسڈ ہیں. الحمدللہ بالکل صحیح ہیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، کل مریم صاحبہ خبریں جو سامنے آئیں، ظاہر ہے کل ہم نے بھی دیکھا کہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بشریٰ صاحبہ کو ریلیف ملا ہے، تو کیا یہ اس کو ہم سلور لائننگ کہہ سکتے ہیں یا از اٹ ٹو سون؟ شیبا جی، آئی تھنک اٹس ٹو سون. وہ سب کو ہی پتا ہے کہ ان کا کوئی انوالومنٹ ہی نہیں، خان صاحب کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. میں تو ابھی تک بہت سارے لوگوں کی طرح میں اس کو فالس فلیگ آپریشن ہی سمجھتی ہوں. تو بشریٰ عمران خان کی تو اس میں کوئی انوالومنٹ تھی بھی نہیں، زبردستی سے ان کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے تھے. لیکن میں کیوں اس پہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیر از مور ٹو کم، بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک کیس ختم ہوتا ہے تو اور اسی طرح کا انہی چیزوں کے بہانے پہ ایک اور کیس بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے تو ایک اور بنا دیا جاتا ہے. تو اٹس دے آر پلئنگ ود دا جسٹس سسٹم ایکچولی. تو اس میں پھر ہماری جوڈیشری کا رول ہے کہ وہ اور دیکھا ہم نے کہ الحمدللہ ہمارے ججز جو ہیں وہ انشاءاللہ انصاف میں فیصلے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ آگے بھی. تو یہ ججز کا پھر رول ہے کہ وہ ایسے مقدمات کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے اور اس کو کس طرح کرٹیل کیا جا سکتا ہے، کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. تو آپ کی کیا مجھے امید اینٹیسپیشن ہے پھر اس کے بعد، جب آپ کہتی ہیں کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا بن جاتا ہے؟ اب اگر 9 مئی کے 12 مقدمات سے جان چھوٹی ہے تو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ مزید کیسز سامنے آتے نظر آ رہے ہیں؟ مزید سختی جیل میں ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا اینٹیسپیشن ہے آپ کی؟ دیکھیے ابھی انہوں نے ریسنٹلی کہا کہ جی جیل میں کچھ ملازمین پکڑے گئے جو عمران خان اور بشریٰ عمران کے لیے سہولت کار تھے وغیرہ وغیرہ. جی، اب میں آپ کو ایک بات اس میں بتاؤں کہ خواتین بھی جب تھیں. ہماری فیملی خواتین بھی، اب جب فیملی ہماری جاتی ہے لاہور سے جاتی ہے، اسلام آباد میں کوئی فیملی نہیں ہے، لاہور سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو یہ جیلر جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اغوا کیا گیا، ان کے سمیت باقی جو اہلکار ہوتے ہیں تو وہ باہر کھڑا رکھتے ہیں، کافی دیر کھڑا رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ملاقات کا ٹائم تھا، کھڑا رکھا گیا کئی گھنٹے اور اس کے بعد ملنے ہی نہیں دیا گیا. چیزیں کبھی وا کے اندر نہیں پہنچانے دی گئیں، اور اس طرح مطلب اتنی اسٹرکٹ چیکنگ ہوتی ہے کہ ایک کاغذ تک آپ کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کاغذ پینسل کچھ بھی نہیں، بہت ہر چیز چیک کرتے ہیں. تو اس میں کوئی وہ رعایت تو کوئی دے نہیں رہے تھے جو یہ کہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ خود ہی اس کو چینج کر کے تو اپنی انٹرنل، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جیل خانہ جات کے پاس تو ایکچوئل کنٹرول آف دا جیل نہیں ہے، وہ تو ایک شام ہے، ایک مطلب ڈرامہ ہی کرتے ہیں کہ جیل خانہ جات کے ان کے انڈر ہے. ہمیں پتا ہے کہ ایکچوئل کنٹرول کس کے پاس ہے. تو کوئی انٹرنل انہوں نے کوئی سیکیورٹی چینج کرنی ہوگی یا ڈپارٹمنٹ انٹرنل چینج کرنے ہوں گے جس کے لیے بہانہ بنایا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ اغوا ہوئے تھے، وہ اریسٹ نہیں ہوئے؟
نہیں، میرے تو جہاں تک میں نے ابھی نیوز میں دیکھا ہے کہ ان کے اریسٹ ہوتے تو کوئی ایف آئی آر ان کے اگینسٹ ہوتی ہے اور پھر کورٹ میں پیش کیا جاتا. تو جہاں تک میں نے نیوز میں دیکھا ہے تو ان کی وائف نے تو ان کی ابڈکشن کا کیس فائل کیا ہے کہ لوگ گھر ان میں کو آئے تھے مریم اور صاحبہ کسی حراست میں چیز لیا گیا ہے، ریلیٹڈ. یہ باتیں سامنے خبریں جو آ رہی ہیں جی. حراست میں لینے کے لیے بھی جہاں تک مجھے لا کا پتا ہے کسی وارنٹ کا کسی کچھ حراست میں بھی لیا جائے کسی بیس پہ لیا جاتا ہے. اب آ تو گئے ہیں کس نے ویسے وہ لیا گھر، حراست میں؟ 2 دن پہلے اپنے گھر اچھا، آ گئے مجھے ہیں وہ خیر جی. آج کا بھی میں نے نہیں، ہاں میں نے ابھی وہ نہیں سنا، لیکن وہ ہاں، جہاں تک مجھے پتا ہے وہ ہماری فیملی کو کسی طرح کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے تھے. خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں کر رہے تھے. تو آئی ونڈر کہ کیوں یہ اتنی بڑی سٹوری بنائی گئی. اچھا، اب چونکہ ہم کیسز کی بات کر رہے تھے تو ایک اور کیس جو ظاہر ہے توشہ خانہ پہ تو اتنے کیسز بنے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ پراپر ٹریک نہیں رکھتے ان کیسز کا. توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، اب 4 جو ہے وہ ریفرنس آیا ہے، اور توشہ خانہ ریفرنس میں بلگری جولری سیٹ کا کوئی معاملہ ہے جس پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ انہوں نے خریدا پھر اس کو بیچا، اس کے حوالے سے کچھ ریفرنس چل رہا ہے. جبکہ بشرا صاحبہ کا یہ موقف ہے کہ وہ جولری سیٹ میرے پاس ہی ہے. یہ کون سا جولری سیٹ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گی؟ مجھے شفا جی ٹو بی آنےسٹ ایک ہی جیولری سیٹ کا پتا ہے جو ان کو جب گفٹ ملا تو انہوں نے خان صاحب کے حوالے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھ لیں اس کا کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ مجھے کسی اور جیولری سیٹ کا پتا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پاس، اور بیچا تو کوئی بھی نہیں ہے. ایون جو حسین خان صاحب نے بھی بولا کہ جو ایک جیولری سیٹ کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اور کون سا. آج میں ایک ٹویٹ پہ ایک لسٹ پڑھی تھی توشہ خانہ کی گفٹس کی، تو اچھا. اس میں نے دیکھا گاڑیاں نواز شریف صاحب نے لی ہوئی ہیں، جو کہ ویسے ہی گاڑی تو آپ لے ہی نہیں سکتے ایز اے گفٹ. پھر میں نے نیب کے چیئرمین کا گفٹ دیکھا جو پریویس نیب چیئرمین تھے یا کرنٹ والے تھے، میں نے نام نہیں دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا نیب چیئرمین. صحیح ہے. پھر ایک بڑا ویئرڈ گفٹ لکھا ہوا تھا اسمال پیکٹ اینڈ بگ پیکٹ. اب اسمال پیکٹ اینڈ بگ پیکٹ آف واٹ یہ نہیں لکھا ہوا تھا. اب یہ کوئی بندہ نیب سے پوچھے کہ آپ کو صرف بشرا، عمران خان اور عمران خان ہی ملے. اور دوسری بات ہے شفا جی کہ جتنے بھی یہ جو بھی تحائف وغیرہ ہیں جس کا بھی ہے وہ خاصا بھی ڈیل کرتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ بشرا عمران نے اس میں کسی چیز میں توشہ خانہ سے ڈائریکٹلی ڈیل بھی کیا ہے. تو ان کے اوپر تو مقدمات آپ کو پتا ہے جہاں پہ خان صاحب پہ بنے ساتھ میں بنے، اور خان صاحب نے بھی کوئی ایسا الیگل کام تو کیا ہی نہیں ہے. خان صاحب نے تو جو پرائس آف دی گفٹ دیتے تھے اس کو آئی تھنک 20 یا 15% تھا، اسے 50% کر دیا. اچھا مریم صاحبہ یہ بتائیے کہ میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے آج کل، آپ نے بھی سنا ہوگا فیض حمید صاحب کی گرفتاری اور ان کا وہ مقدمہ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے عمران خان اور بشرا صاحبہ کے ساتھ، کہا جا رہا ہے اس کو ٹروئکا، اور کہتے یہ ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ فیض حمید صاحب بشرا صاحبہ کے ذریعے عمران خان کو جیل میں پیغامات پہنچواتے تھے. شی واز اے گو بٹوین. اس کے حوالے سے کیا آپ کی اطلاعات ہیں؟ کیا کس طرح سے ان کی بات چیت ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، کوئی تعلق تھا نہیں تھا؟ اب جو مرضی پیغام پہنچا دیں، جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی، مطلب پیغام نہیں پہنچاتے، جو مرضی الزام لگا دیں. ان کا کیا ہے، یہ جو الزام بنا رہے ہیں ان کا کیا ثبوت ہے، جو مرضی کہہ دیں. کل میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی ہمارے ایک نیوز پیپر کا آن لائن کی، جی یہ وہ بشرا عمران کو جو آئی ایس آئی فیض صاحب جو ہے وہ کرتے تھے بات، اور وہ ایکچولی پریڈکشنز جو ہیں وہ بتاتے تھے بشرا عمران کو، اور بشرا عمران جو ہے خان صاحب کو بتاتی تھیں، جی. اور اس طرح خان صاحب کا ٹرسٹ بڑھتا گیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو مرضی بات بتا دیں، خان صاحب نے ان سے بات اس لیے کی ہے، فرسٹ آف آل تو بشرا عمران خان نے کبھی کوئی علم نہ ان کے پاس ہے، نہ کبھی انہوں نے کلیم کیا ہے، اور نہ خان صاحب نے اس لیے ان کے ساتھ شادی کی کہ جی فیض صاحب نے ان کو کچھ بتایا اور یقین ہو گیا وغیرہ. یہ جو ان چیزوں کو بناتے ہیں وہ تو مطلب آپ لوگوں کے عوام کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، ان کی سائیکالوجی کے ساتھ، کیونکہ ہماری عوام کافی سارے جو لوگ ہیں وہ سپرسٹیشس ہوتے ہیں، توہمات پرست ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں اور پڑھے لکھے ہو کے بلیو کرتے ہیں نا، مجھے ان کی عقل پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ خان صاحب ایک عورت سے اس لیے شادی کریں گے یا ان کی بات اس طرح مانیں گے کہ جی وہ ایبسولوٹلی ایبزرڈ. تو اگر فیض صاحب نے پیغام پہنچانا تھا خان صاحب کو تو ان کو بشرا عمران خان ہی ملی تھی. وہ کسی طرح بھی، مجھے جہاں تک پتا ہے بشرا عمران خان نے کبھی بھی کوئی ڈائریکٹ میسج فیض صاحب صحیح سے ہے، ریسیو ٹھیک ہے. نہیں کیا.